السلام علیکم، میرا نام ہے سعید احمد اور آج آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے نالج کی گولیاں۔ تو سامعین کرام، آج میں آپ کو نالج کی 8 ایسی گولیاں دوں گا جن کا اثر آپ پر بہت عجیب ہوگا۔ میرا مطلب ہے میں آج آپ کو 8 ایسے مسلمان سائنٹسٹ کے بارے میں بتاؤں گا جن کی تحقیق اور ریسرچ اہل یورپ کو ہضم نہ ہو سکی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے ان سائنٹسٹ کو اس جہان فانی سے رخصت کر دیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے سب سے پہلے سائنسدان ہیں، ان کا نام ہے سعید بدیر۔ یہ مصر سے تعلق رکھنے والے خوش شکل اور نوجوان سائنسدان تھے جن کا میزائل ٹیکنالوجی کے شعبے کے ساتھ تعلق تھا۔ ماہر سائنسدان تھے۔ راکٹ انجینئر کے شعبے میں انہوں نے ناقابل یقین ریسرچ کی اور اس قابل قدر علمی تحقیقات ہم تک پہنچائی۔ کافی عرصہ یہ جرمنی میں سیٹلائٹ فیلڈ میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ انہیں 1989 میں قتل کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں مصطفیٰ مشرف۔ ان کا تعلق بھی مصر سے تھا۔ یہ فزکس کے ماہر سائنسدان تھے۔ انہیں عرب کا سائنسدان بھی کہا جاتا تھا، اور ان کو 1950 میں موساد نے زہر دے کر قتل کرا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ موساد جو اسرائیل کی ایک سیکرٹ ایجنسی ہے جو موساد کے لیے کام کرتی ہے، ان کے بہت اچھے ریسرچ پیپر بھی تھے مصطفیٰ مشرف کے، لیکن ان کی بھی ترقی یا ان کی جو علمی خدمات تھیں وہ بھی نان مسلم کو ہضم نہ ہوئیں۔ اس کے بعد سمیر نجیب، یہ مصر سے تعلق رکھنے والے ایٹمی سائنسدان تھے اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں کام کرتے تھے۔ جب انہوں نے مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی خدمات مصر کو پہنچانے کی ٹھان لی تو ان کی سائنسی تحقیقات کے مسودات کو چوری کر لیا گیا اور بعد ازاں 1967 میں انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ خاتون ڈاکٹر سمیہ میمنی، یہ سعودی عرب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا شعبہ جو میڈیکل تھا، لیکن انہوں نے میڈیکل کے شعبے میں ریسرچ کو اس طرح ایڈ کیا کہ ہارٹ آپریشن کے لیے ایک ایسا آلہ تیار کیا جس سے یہ پیچیدہ اور مشکل کام جو تھا وہ نہایت آسان اور آرام دہ ہو گیا۔ لیکن جب ان کے یہ تحقیقات اہل یورپ کے کانوں تک پڑی تو انہوں نے اس کا یہ عصبی آلہ بھی چوری کر لیا اور 2005 میں ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے باقی مسودات اور ریسرچ بھی چوری کر لی گئی۔ اس کے بعد حسن رومال، جن کا تعلق لبنان سے ہے، یہ فزکس کے سائنسدان تھے اور جدید دور کے جتنے بھی فزکس کے سائنسدان ہیں ان کا ان سے نمبر نیچے ہی ہے۔ ان کو ان کا شاہ سوار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے 119 سے زائد ریسرچ پیپر، سائنسی ایجادات اور سائنسی تحقیقات ہوئیں اور انہوں نے کی۔ ان کو 1991 میں فرانس میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نبیل، یہ بھی مصر سے تعلق رکھنے والے ایک ایٹمی سائنسدان تھے جنہوں نے یورینیم کو عام استعمال کے لیے پیش کیا، اور ان کی ریسرچ تھی وہ اس لیے تھی کہ یورینیم کو عام روزمرہ کے کام میں یورینیم سے حاصل ہونے والی انرجی کو روزمرہ کے کاموں میں بھی استعمال کیا جا سکے۔ ان کو 1975 میں کڈنیپ کر لیا گیا اور روپوش ہو گئے۔ ایک تحقیق کے مطابق ان کے کچھ تھوڑے سے الزامات موساد پہ لگے، لیکن شاطر نسل اس سے نکل گئی اور ان کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ اتنے ماہر سائنسدان آخر گئے تو گئے کہاں، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اس کے بعد یحییٰ المشت، یہ مصر سے تعلق رکھنے والے نوجوان نسل کے سائنسدان تھے جن کو مصر کے جوہری پروگرام کے محسن اور سرخیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عراق کو بھی اس طرف راغب کیا اور ان کو بھی ایٹمی پروگرام کی طرف کام کرنے کی طرف نظر کروائی۔ ان کو عراق کے ایٹمی پروگرام کا بابا بھی کہا جاتا ہے۔ ایٹمی ریئیکٹر کے بارے میں ان کی تقریباً 50 تحقیقی مقالہ جات ہیں۔ انہیں 1980 میں فرانس کے شہر پیرس میں قتل کر دیا گیا۔ اور لاسٹ پہ آتی ہیں سمیرہ موسیٰ، یہ بھی مصر سے تعلق رکھنے والی خوش شکل اور خوش مزاج خاتون تھیں۔ ان کی یہ ایک ایٹمی
سائنسدان تھی، ان کی تحقیقات میڈیکل کے شعبے میں ایٹمی طاقت کو استعمال کرنا تھا، اور یہ تقریباً اس میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن ان کے یہ ریسرچ پیپر اور ان کے مسودات شائع ہونے سے پہلے چوری کر لیے گئے، اور ان کو 1952 میں امریکہ کے ایک دورے کے دوران قتل کر دیا گیا۔ جب یہ مصر سے امریکہ جا رہی تھی تو اس کو پلین میں ان کو زہر دے دیا گیا اور ان کو مار دیا گیا۔ امید ہے آج کی یہ جو ویڈیو تھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں اس سے بھی انٹرسٹنگ معلومات آپ تک پہنچاؤں گا، اور اس وقت تک کے لیے آپ کا اور میرا خدا حامی و ناصر دعا